السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ جماعت ہفتم سے مراد 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ یہاں پر فہرست مضامین دیکھ رہے ہیں، پہلا یہاں پر ہم سبق حمد یعنی نظم پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، اب وہ ہوم ورک بھی مکمل کر چکے ہیں۔ اور دوسرا سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں مکمل پڑھا۔ تو پیارے بچوں، ابھی ہم دیکھیں تیسرا سبق، چاچا چکن کی اینک۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 17 پر پہلے یونٹ سے تیسرا سبق، چاچا چکن کی اینک۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں اس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ تو بچوں یہاں پر دیکھیں، تصویر دیکھیے، غور کیجئے، اظہار خیال کیجئے۔ بچوں یہاں پر آپ کو جو تصویر آ رہی ہے اس کو آپ دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اظہار خیال کرنا ہے۔ تو بچوں آپ اظہار خیال کی بجائے جب میں سوالات کے جوابات دوں گا تو آپ دونوں یعنی آپ کے جواب کو میرے جواب سے کمپائر کر کر دیکھیں کہ دونوں کے جوابات ملتے جلتے ہیں یا نہیں۔ تو چلیے پیارے بچوں، پہلا سوال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے تصویر کو غور سے تو دیکھ لیا۔ تو دیکھیں بچوں، تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ پیارے بچوں، یہاں پر جو تصویر ہے اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے بچوں؟ یہاں پر ایک چچا کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آسانی سے ہمیں سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک افراد خاندان کے تمام فرد یہاں پر ایک جگہ ایک کمرے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، بچے دادی جان کے اطراف کیوں بیٹھے ہیں؟ بچوں یہاں پر دادی اماں ہے، یہاں پر دادی جان ہے، ان کے اطراف میں آپ کو جو بچے نظر آ رہے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بچوں ظاہر سی بات ہے کہ دادی جان کے پاس، دادا جان کے پاس، نانا جان کے پاس یا پھر نانی جان کے پاس جب بچے بیٹھتے ہیں تو جب وہاں پر کوئی کہانی ہی سنائی جاتی ہوگی یا جا رہی ہے یا پھر کوئی تجربے کی بات بچوں کو آگاہ کی جا رہی ہوگی۔ تو تصویر میں اینک کون پہنے ہوئے ہیں؟ بچوں یہاں پر جو تصویر ہے ان میں کون اینک پہنے ہوئے ہیں؟ یہاں پر ایک جو شخص نظر آ رہے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھ پر اینک لگی ہوئی ہے اور دادی اماں کی بھی آنکھ پر اینک لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اخیر کے کوشچن میں، اینک کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ تو بچوں جو اینک ہے اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تو بچوں اینک کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں جو صاف طور پر دیکھ نہیں سکتے یا پھر قریب کی چیزیں کچھ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے، وہ لوگ اینک کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، ابھی جو دور ہے ایسے دور میں کچھ لوگ اپنے شوق کے لیے بھی اینک کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جب سفر کرتے ہیں آنکھ میں یعنی آنکھ کو دھول سے بچانے کے لیے بھی اینک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں ہم ابھی مرکزی خیال دیکھیں گے۔ دیکھیں سبق چاچا چکن کی اینک میں مصنف نے چاچا چکن کی بھولنے کی عادت کو بڑے رنگین پیارے میں بیان کیا ہے۔ بچوں یہاں پر جو مرکزی خیال ہے، چاچا چکن کی اینک جو مضمون ہے، اس میں مصنف، بچوں مصنف کون ہے یہاں پر؟ سید امتیاز علی تاج۔ انہوں نے چاچا چکن کی جو بھولنے کی عادت ہے، جس کو ہم عام زبان میں بھلکڑ کہتے ہیں، اس عادت کو انہوں نے ایک بڑے رنگین پیارے میں بیان کیا ہے۔ بچوں آگے دیکھیں، یہ سبق طنز و مزاح سے بھرپور ہے اور اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ بھولنے والے شخص کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں مرکزی خیال میں یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو انسان بھولتا ہے یعنی جس کو بھولنے کی عادت ہے،
وہ کون کون سے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کون کون سے اسے مسائل درپیش آتے ہیں، وہ اس سبق میں بڑے ہی رنگین پیارے میں بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیں بچوں، مصنف نے یہ بتلانے کی بھی کوشش کی ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کن کن چیزوں کا سہارا لیتا ہے اور کس کس قسم کی اونچی حرکتیں کرتا ہے۔ بچوں یہاں پر یہ بھی بات بتلائی گئی ہے، انسان اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کن کن چیزوں کا سہارا لیتا ہے اور کون کون سی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے ایسا ظاہر کر سکے کہ اس نے وہ غلطی ہی نہیں کی۔ تو پیارے بچوں یہ رہا مرکزی خیال۔ آگے دیکھیں طلباء کے لیے ہدایت۔ سبق کی تصویر دیکھیے اور ان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ بچوں یہاں پر سبق کی آپ کو تصویر دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ کو اظہار خیال کرنی ہے۔ تو بچوں آپ سبق کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے، اظہار خیال بھی کئی طلباء و طالبات کر سکتے ہیں، لیکن بچوں پھر سے وہی بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ تو بچوں آپ کا کام یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو آپ اس کام کی تکمیل کریں، یعنی کام کو کریں۔ تو بچوں سبق کی تصویر ہم دیکھیں گے اور اس سے کیا اظہار خیال نکلتا ہے ہم وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بھی تصویر دیکھیں اور سوچیں کہ یہ تصویر کون سے منظر کو پیش کر رہی ہے۔ تو بچوں آگے دیکھیں، سبق پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیں جن کے معنی آپ نہ جانتے ہو۔ بچوں سبق پڑھنا ہے اور ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچنا ہے جس کے معنی آپ نہ جانتے ہو۔ یعنی بچوں مشکل جو بھی الفاظ آپ کو لگتے ہیں، آپ کے پڑھنے میں پہلی مرتبہ وہ حرف آ رہے ہیں، لفظ آ رہے ہیں، جملے آ رہے ہیں، تو پیارے بچوں ایسے وہ کون سے الفاظ جو آپ معنی نہیں جانتے، ان الفاظ کے نیچے، ان جملوں کے نیچے آپ کو خط کھینچنا ہے اور اس کے معنی آپ کہاں سے جانیں گے بچوں؟ یہاں پر دیکھیں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اپنے دوستوں، اساتذہ سے معلوم کیجیے یا فرہنگ میں دیکھیے۔ بچوں جو آپ معنی نہیں جانتے اس کے معنی آپ جاننے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اس کے معنی آپ کیسے جان سکتے ہیں بچوں؟ آپ اپنے دوستوں کے ذریعے جان سکتے ہو۔ تو بچوں آپ کے پاس دوست و قریب ہے ہی نہیں تو آپ ان سے معنی کیسے جانو گے؟ تو بچوں آپ کے گھر میں آپ اپنے بڑوں کا سہارا لیں جس کی وجہ سے آپ معنی بآسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اساتذہ سے معلوم کیجیے۔ پیارے بچوں آپ اپنے ٹیچر سر سے یہ معنی معلوم کر سکتے ہیں، یا پھر سب سے آسان طریقہ یہ ہے بچوں کہ فرہنگ میں دیکھیے۔ بچوں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کے معنی ہر کتاب میں، ہر اردو کی درسی کتاب میں کتاب کے اختتام سے پہلے فرہنگ دی جاتی ہے۔ اس میں آپ جو بھی آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہیں وہاں پر تلاش کیجئے، آپ کو وہاں پر تقریباً ایسے ہی الفاظ کے معنی ملتے ہیں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے آپ کا کام یہی ہے کہ آپ فرہنگ میں تلاش کریں۔ نہ ملنے کی صورت میں آپ اپنے اساتذہ کرام کو، اگر آپ موبائل سے ربط کر سکتے ہیں تو کر پوچھیں کہ یہ الفاظ کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ اپنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر آپ اپنے دوستوں سے بھی معلومات، یعنی ان الفاظ کے معنی نہ معلوم ہو جو آپ کو مشکل لگتے ہوں اور اساتذہ اکرام سے آپ کا ربط نہیں ہو پایا یا فرہنگ میں اس کے معنی آپ کو نہیں مل رہے ہیں، اور پیارے بچوں آپ کو فرہنگ میں بھی اگر آپ کو مشکل الفاظ کے معنی نہیں معلوم ہوں تو ہم
جب اگلی ویڈیو میں ہم سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کو جہاں تک ہو سکے ان تمام الفاظ کے معنی بتلائے جائیں گے جو ذرا برابر بھی مشکل لگتے ہوں۔ تو پیارے بچوں صفحہ نمبر 18 پر دیکھیں، مصنف کا تعارف۔ یہاں پر آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے، تو اس میں دیکھیں نام۔ پیارے بچوں یہ جو پیارے بچوں اس سبق کو کس نے لکھا؟ سید امتیاز علی۔ تو ہم ان کا ہی تعارف پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں نام، ان کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ اس کے بعد دیکھیں مقام ولادت، یعنی ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ تو بچوں ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ ابھی لاہور کہاں پر ہے بچوں ابھی لاہور کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پاکستان، یعنی ہندوستان اور پاکستان پہلے ایک ہی ملک تھے، لیکن ان کی جب تقسیم ہوئی تو جو لاہور کا حصہ ہے وہ پاکستان میں رہ گیا۔ تو پیارے بچوں ان کی مقام ولادت جو ہوئی وہ لاہور میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں پیدائشی وفات۔ بچوں ان کی مقام ولادت لاہور میں ہوئی، تو جب ہم یہاں پر آگے دیکھیں تو پیدائش و وفات، ان کی پیدائش 1900 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1970 عیسوی میں ہوا۔ تو پیارے بچوں انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے انہیں کون کون سے خطاب ملے؟ دیکھیں خطاب، انگریزی حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا۔ تو پیارے بچوں انگریزی جو حکومت تھی، انگریزوں نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا تھا۔ تو پیارے بچوں ان کے مجموعے مضامین دیکھیں چاچا چکن۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں اعزازات، مختلف اداروں اکیڈمیوں نے اعزازات سے نوازا۔ تو پیارے بچوں یہ رہا مصنف کا تعارف۔ تو بچوں آپ کا کام یہ ہے کہ صفحہ نمبر 18 اور صفحہ نمبر 19، صفحہ نمبر 20، صفحہ نمبر 21 کا نصف حصے تک آپ سبق پڑھیں۔ اور پیارے بچوں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہدایت دی گئی تھی کہ آپ کو کون سے وہ ایسے الفاظ ہیں جس کے معنی آپ نہیں جانتے، اس کے نیچے آپ کو لکیر کھینچنا ہے۔ تو پیارے بچوں جو الفاظ آپ نہیں جانتے اس کے نیچے خط کھینچے۔ اور پیارے بچوں آپ کا کام یہی ہے کہ آپ مکمل سبق پڑھیں، اور بچوں سبق پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ اس سبق کو ایک مرتبہ اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ بچوں اس سبق کو آپ ایک ہی دن میں نہ پڑھیں بلکہ صفحہ نمبر 18 اور صفحہ نمبر 20 کا دوسرے پیرے تک آپ اپنے سبق کو پڑھیں اور دوسرے دن مکمل سبق پڑھیں، کیونکہ آپ اچھی طریقے سے سبق کو سمجھ سکیں۔ اور پیارے بچوں ابھی تک آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ اس چینل پر بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسا کہ تیسری جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کی تمام اردو لینگویج کی ویڈیوز آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری جماعت تا 5ویں جماعت تک انوائرمنٹل اسٹڈیز، ماحولیاتی مطالعے کی بھی ویڈیو دیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں ابھی آپ کو جو بھی کام دیا گیا ہے آپ اسے مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں اگلی ویڈیو میں ہم مکمل سبق پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ کیا ہے آپ کے سامنے بھی بیان کریں گے۔